ناظرین، آج کی سیاست کے جو حقائق ہیں اگر اوور آل سیاست کو ڈسکشن میں نہ لے کے آئیں، صرف جے یو آئی فے کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ جے یو آئی فے بہت اہم جماعت ہے، حکومت بھی ان کے ساتھ رابطوں میں ہے، اپوزیشن بھی ان کے ساتھ رابطوں میں ہے، گرینڈ الائنس کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ ان کی جانب سے، جے یو آئی فے کی جانب سے اس جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اجلاس میں شرکت بھی کی گئی تھی، لیکن بعد میں ہمیں پھر ایک واضح طور پہ اعلامیہ بھی ان کی جانب سے یا ان کا موقف سامنے آ گیا تھا، سگنیٹری بھی نہیں تھے، جو ان کا فائنل اعلامیہ جاری ہوا تھا اس اجلاس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا، اس میں سگنیٹری جے یو آئی فے نہیں تھی۔ کیا تحفظات ہیں؟ جے یو آئی فے کیا پلان رکھتی ہے؟ کس طرح سے اپوزیشن کے ساتھ چلے گی؟ کس طرح سے حکومت کے ساتھ چلے گی؟ سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب سے جانتے ہیں، پھر آگے باقی ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے جے یو آئی فے کے۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان کا تو ہم نے دیکھا کہ اس لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو اپوزیشن اتحاد ایک کانفرنس ہوئی تھی یا اجلاس کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہا جائے، کافی ان کو مشکل رہی تھی۔ آپ لوگوں نے اس میں اپوزیشن کے اس اجلاس میں شرکت بھی کی تھی، لیکن یہ بات فی الحال آپ کی شمولیت تک ہی ہے یا اس سے آگے بھی اگر ہم جاننا چاہیں کہ مولانا صاحب کی بھی اس اتحاد کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی؟ مولانا کی اس میں پارٹیسپیشن اس لیے نہیں تھی کہ جن ڈیٹس میں یہ کانفرنس رکھی گئی تھی ان دنوں پہلے سے پلان تھا کہ مولانا ملک سے باہر ہوں گے۔ ٹھیک۔ انہوں نے قطر جانا تھا، پھر عمرے کا تھا پروگرام، اور شاید دبئی کا بھی تھا۔ دبئی کا تو ابھی شاید بعد میں کیا، اس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ پروگرام پہلے سے تھا اور بتا بھی دیا گیا تھا، محمود خان صاحب کو بھی بتا دیا گیا تھا، بلکہ پی ٹی آئی اور سب ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ ان ڈیٹس میں مولانا اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو مولانا کے بعد جو سب سے اہم آدمی ہیں حیدری صاحب ہیں، تو ان کی سرکردگی میں پھر 2 ممبرس کمیٹی گئی ہے، تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں، مگر مولانا کی نہ جانے کی وجہ جو ہے وہ ان کو سینیٹر صاحب، ایگزیکٹلی اب یہاں سے اگر اوور آل سیاست کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ آپ لوگ وہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، کیونکہ آپ کی میں نے نیکسٹ ڈے کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ آپ سگنیٹری نہیں ہے، آپ نے اس اعلامیہ پہ سگنیچرز نہیں کیے، تو جے یو آئی فے کیا اپوزیشن کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، اس الائنس کے ساتھ چلنے کا کوئی پلان رکھتی ہے، یا آپ لوگوں کے آپس میں روابط رہیں گے جیسے ایک اچھی اپوزیشن جماعتوں کے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ ان کی سیاست کے طرز کو نہیں اپنائیں گے؟ ایسا ہے کہ ہمارا ایک ماضی تو رہا ہے، اور اس ماضی کے باوجود بھی جو ہے ہم نے اس کو ورکنگ ریلیشن شپ تک لے آئے ہیں بات کو، اور اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی برے حالات نہیں ہیں ان دو پارٹیوں کے درمیان، یعنی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں ایٹ دی موسٹ اچھے حالات ہیں، مگر آپ ایٹ دی موسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہو کے کوئی اپنا کوئی تحریک نہیں چلا رہے زیادہ سے زیادہ۔ ہم ان کے پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں، ہم ان کے یہاں جا رہے ہیں۔ جی۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے دو الگ الگ پارٹیاں ہیں، اس پہ جب ایک ماضی ہے تو پھر ان ماضی کو جب تک وہ برج نہیں ہو جائے گا اس وقت تک جو ہے شاید اکٹھے چلنا مشکل ہوگا۔ تو اس اکٹھا چلنے کے لیے مولانا صاحب دی مومنٹ آ جاتے ہیں، پھر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ممکنات میں اگر ہوا تو اسٹریٹجی بنائیں گے۔ اچھا کامران صاحب، گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں مولانا صاحب سے ملاقات کی تھی اپنے وفد کے ساتھ، اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، چکدے صاحب یا تحریک انصاف کے اسد صاحب آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں مسلسل ہیں، اب سے نہیں، جب سے 26ویں آئینی ترمیم کی باتیں کی تھیں، اس کی بعض گشت تھی، اس کے مسودوں کی بعض گشت تھی، تب سے آپ لوگ روابط میں ہیں، اس سے پہلے بھی، لیکن حکومت کا رویہ یا حکومت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا کمفرٹ گورنمنٹ کے لیے یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت نہیں جائیں، اور وہ آپ ان حکومت کے ساتھ جو ہے آپ ان کے ساتھ جائیں، لیکن جو مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دیا گیا، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ سارا ایگریمنٹ کر کے تو اس سے بیک آف کر گئی گورنمنٹ، کیا ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس آپشنز میں یہ موجود ہے کہ گورنمنٹ کا راستہ بھی آپ لوگوں نے لینا ہے، ان کے ساتھ بھی الحاق میں جایا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کا راستہ بالکل نہیں ہے اس وقت آج کے سیٹ اپ میں۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حکومت میں چلے جائیں، وہ بھلے وفاقی حکومت ہو یا کوئی صوبائی حکومت. ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن میں رہیں گے. اب وہ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے کس حد تک ہم جدوجہد میں جا سکتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس کو ابھی طے ہونا ہے. اور اس طے ہونے کے لیے مولانا کا واپس آنا اور کچھ ایسے سوالات جو ہم نے دوستوں کے سامنے رکھے ہیں ان کا جواب آنا وہ ضروری ہے. تو کامران صاحب ابھی جب مولانا صاحب واپس آئیں گے آپ ان کے ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور بہت قانونی طور پہ جو معاملات ہیں وہ آپ ان کو بڑے اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ کوشچن مارک کھڑا ہو گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج بھی کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے عدلیہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہو گئی ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے ووٹ کیا تھا, گو کہ شکوک و شبہات کے ساتھ کیا تھا, یا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, جو بھی اس وقت کے حالات تھے. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فیصلے عدلیہ میں جا رہے ہیں, تحریک انصاف وہاں سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں سے وہاں سے بائیکاٹ کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت قانونی اور آئینی طور پہ جے یو ایف اے کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو کیا ہونا چاہیے طریقہ کار, یہ سارے معاملات کیسے سلجھیں گے سر؟ ایسا ہے کہ 26 امینڈمنٹ کو جو ہم نے ووٹ کیا تھا, ہم نے ڈائلاگ کے نتیجے میں اور بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ مائنڈ اپلائی کرنے کے نتیجے میں ووٹ کیا تھا. یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی زبردستی ہم سے کروا رہا تھا. ہم نے زبردستی کا کروا رہا ہوتا یا زبردستی ہم کر رہے ہوتے تو شاید ہم پہلے دن کر جاتے, جس دن اجلاس بلوایا تھا اور رات کو مسودہ آیا تھا اور دوسرے دن اجلاس رکھا گیا تھا, تو وہ گورنمنٹ نہیں کروا سکی. ہم نے اس کے بعد پانچ ہفتے تک سب کو انگیج رکھا اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اس میں نون بھی, اور 56 کلاسز جو ہے وہ 22-21 کلاسز پہ گورنمنٹ کی طرف سے رہ گئے اور اس کو بھی ڈائلیوٹ کروایا, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 کلاسز نے اپنے ڈالے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خاک پر جا کے ہم گن پوائنٹ پہ تھے تو ہم نے گن پوائنٹ پہ جا کے سائن کر دی. جی اب یہ انسان بنائی ہوئی ایک کاوش ہے, انسان کی پوری کاوش ہے. اس میں اگر کوئی غلطی سمجھتی ہے کوئی عدلیہ کے پاس آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ ایک جورسڈکشن موجود ہے. اگر کسی ایک آدھ کلاس میں اگر کوئی غلطی سمجھتی ہے عدلیہ تو اس کو دور کر دے, اور اگر نہیں سمجھتی ہے تو پھر یہ اختیار ہے پارلیمان کا. پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. جب پارلیمان میں کوئی ایسا اختیار استعمال کرنے والے دوسرا گروپ آ جائے تو وہ اس اختیار کو غلط استعمال سمجھ کے وہ اس کو رد کر دے. تو ایسی بات جو ہے نا صرف 2 طریقوں سے ممکن ہے اس کا رد کیا جائے, یا اس کو ریورس کیا جانا, یا پارلیمان خود ریورس کرے یا کورٹ ریورس کرے. باقی ہماری جو 5 امینڈمنٹس ہیں اس کو تو کسی کا ریورس کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کون سی چیز جو ہے نا وہ اسٹرکچر کے اگینسٹ ہے یا کسی اور چیز کے اگینسٹ ہے. تو ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے منشور کے مطابق کیا ہے, ہم منشور کے مطابق بڑھے ہیں آگے اور درست کیا ہے. کامران صاحب, میں ایک پوائنٹ ہے جس کو کنفیوژن ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوال بھی آپ سے کر لوں اگر آپ اجازت دیں. تحریک انصاف نے اینڈ لاسٹ مومنٹ پہ کیا ہوا تھا, ووٹ دینے سے انکار کیا تھا, آپ لوگوں کی کوئی ڈسکشن ہوئی تھی, پریس کانفرنس آپ لوگوں نے اکٹھے کی تھی, تحریک انصاف آپ کے مسودے کو ایگری کر رہی تھی, اس سے پہلے ملاقات میں ایگزیکٹلی کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, کیا کنفیوژن تھی کہ جو انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا؟ ایسا ہے کہ جو ووٹ نہیں کیا تھا مولانا نے خود ان کو تجویز دی تھی. اس ووٹ نہ کرنے سے پہلے جو ہے تقریباً 48 گھنٹے, کم از کم میرا خیال 48 گھنٹے وہ اس بات پہ ہم نے ڈیلے کروایا تھا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کی دوسری لیڈرشپ کو آپس میں ملاقات کی اور بات چیت کی اجازت نہیں ملے گی, اور اس پریشر کے نتیجے میں ان کو اجازت ملی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ آئے تھے تو ان کو مولانا نے اپنے گھر میں ان کو کہا تھا کہ یہ جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. اب یہ اس سے مطلب آگے جانا شاید ممکن نہیں ہے, اور جتنا ہم نے اپنا جو نا منشور کی سمت میں آگے بڑھنا تھا وہ بھی ہم آگے بڑھ چکے. ہمارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اب ہم اس سے یہاں سے واپس آئے. آپ سے جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ووٹ نہ کریے, ہم ووٹ کریں گے, اور آپ ہمارے ووٹ پہ اعتراض نہ کریے, ہم آپ کے ووٹ نہ کرنے پہ اعتراض نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گور کی اور اپنا مولانا صاحب کی باہر گھر کے باہر نکل کے باقاعدہ میڈیا ٹاک ہوئی تھی, ہم سارے موجود تھے, ان کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ موجود تھے.
وہ کلپ آپ کے پاس محفوظ ہوگا یقیناً. ٹھیک. کامران صاحب جوڈیشری سے اس وقت نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت کو کوئی چیلنج ہے؟ اگر مولانا صاحب تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو صورت میں تحریک انصاف کا جو اپوزیشن الائنس ایک بننے جا رہا ہے وہ بھی کوئی خاص اسٹریٹ پارٹ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اسٹریٹ پارٹ انہوں نے 2-3 دفعہ دکھا کے دیکھ لی، مارچ کر لیے، جلسے جلوس کر لیے، انہوں نے احتجاج کر لیا، اس طرح سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے. سر ابھی ایسا نہیں لگتا کہ ایز آف ناؤ موجودہ حالات کے مطابق حکومت کو کوئی بڑا چیلنج ہوگا؟ مولانا صاحب اگر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس صورت میں حکومت کو ٹف ٹائم ڈیفینیٹلی مل سکتا ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو سٹیپس اٹھا رہی ہے اکنامیکلی یا پولیٹیکلی وہ درست ہیں، درست مووز ہیں اس کے؟ گورنمنٹ بیچاری کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کی 20-25 جو ہے وزراء جو ہے انہوں نے کتنے دن ہو گئے ان سے اوت لیے ہوئے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کون کون سا محکمہ دینا ہے. یعنی اس ضرورت کی بنیاد پہ وزیر نہیں آیا ہے کہ کوئی کسی محکمے کو ضرورت ہے فلاں وزیر کی، بلکہ کسی اور ضرورت کی یا کسی اور پرچی کی بنیاد پہ آئے. تو جن حکومتوں کا یہ حال ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ کسی کنارے لگ سکتی ہیں. تو کامران صاحب یہ حکومت یعنی کہ آپ کے مطابق کسی بھی ٹائم سائڈ پہ ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی تھریٹ کر رہی ہے، بلاول صاحب کے مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں، زرداری صاحب کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی تھریٹ کر رہی ہے، بار بار کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، وہ بھی یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آپ وہاں پہ موجود ہیں، ہماری سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ چونکہ ماشاءاللہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے گورنمنٹ میں الیکشنز نہ سے؟ ان ہاؤس تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے کمپرومائز ہے جس طرح سے نون کمپرومائزڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ منہ بسوڑتے رہیں گے، ناراض ہوتے رہیں گے، مگر اس سے آگے نہیں جائیں گے. انہوں نے بھی ایک لائن کھینچی ہوئی اور پھر ایک لمبی ڈیٹ دے دیتے ہیں. ابھی زرداری صاحب نے 30 جون کے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی تنخواہ پہ سارے چلتے ہیں. یعنی کہ اسی تنخواہ پہ سارے چلتے رہیں گے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUI سر، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حقائق پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.